کہ جنت میں بنیادی طور پہ تصور ہے کیا؟ جنت کیا جگہ ہے؟ کوئی موجود دنیا کی طرح کی کوئی کائنات ہے یا امیجنری ہے یا روحانی چیز ہے؟ جنت ہے کیا چیز؟ دیکھیں، علامہ اقبال نے کہا تھا جی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ٹھیک، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ آگ ہے نہ نور ہے، اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اپنی ذات عمل میں کچھ سے نہیں ہے، عمل اس کا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں اور اس عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی آئے اور یہ انبیاء عمل کو ٹھیک ہے، یہ بھیجا ہی غلط اس ہے۔ لیے گیا کہ ویسے تو عمل ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے بیویاں بھی بھیجی ہیں جو آپ کو روز صبح شام بتاتی ہیں کہ کون سا عمل کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ راہ تفنن تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ جاری رکھا، وہ مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس کے احکامات کو ان تک پہنچانے کے لیے، اور پھر یہ جنت اور دوزخ کا اگر تصور نہ ہو، یہ تصور ہے۔ تصور سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ خیال نہ کریں اور یہ انبیاء کرام ہمیں نہ بتائیں کہ یہ اعمال جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے ہیں، یہ اعمال آپ کو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، وہ جو جانا ہے جہاں، وہ ہے کیا جگہ؟ ہے جگہ ایسا نہ ہو کہ وہ ورچوئل ریالٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو سوار کے سورہ دہر کو اگر آپ پڑھیں، جی اس میں پوری منظر کشی کی ہے جنت کی، کہ جنت ہے کیا، کہ وہاں جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہروں میں جو ہے دودھ کی علیحدہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کافور کی ملی ہوئی جو ہے وہ ایک مشروب ہے وہ علیحدہ ہے، اور ادرک کا مزہ لیے ہوئے اور اس کا مزاج لیے ہوئے ایک جو ہے مزاج، ہاں زنجبیلا قرآن کریم نے یعنی کہ فوڈ الرجیز نہیں ہوگی وہاں پہ، وہی ادرک سے اگر الرجی کا تو نہیں ہوگا، نہیں ادرک کا مزہ لے گا، وہ ادرک کا مزہ مل جائے گا اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنت میں جو جس پھل کی، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا، وہ پھل اس کے سامنے آ جائے گا، وہ درخت اس سایہ فگن ہوگا۔ وہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نہ جو ہے گرمی ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی، موسم اچھا ہوگا، موسم ایسا ہوگا خوشگوار کہ آپ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر، اور پھر بھی درختوں کا سایہ ہوگا۔ اب درختوں کے سائے کی کیا ضرورت ہے؟ درختوں کے سائے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم روشنی سے بچنے کے لیے درخت، روشنی جنت کی ہوگی تو میں کیوں بچوں گا اس سے؟ نہیں، اس میں بچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف جو ہے وہ نور پھیلا ہوا ہوگا۔ اگر میں اس جسم کے ساتھ جاؤں گا اگر، تو پھر اس طرح کی مثالیں کیوں دی جاتی ہے سارے بھائی؟ آپ بھی اس میں شامل ہوں کہ وہ اگر ہزاروں سال گھوڑے پہ سفر کرتے رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو میں تو اتنا سا چننا سا ہوں، تو مجھے اتنے بڑے درخت کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ مثالیں پرپورشن کیا؟ اعمال پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور دوزخ بھی دے گا، اور ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کو درجات بھی ملیں گے۔ 100 درجے جنت کے جو ہے وہ ہیں، اور اگر کوئی اولاد کسی اپنے والدین کے لیے نیک عمل کرتی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے درجے کو کیوں بلند کیا گیا؟ تو پھر پروردگار عالم کی جانب سے ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تم نے جو نیک کام کیا تھا، تم نے جو کسی جگہ اجر بھجوایا تھا، نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا، جی اس زمانے میں تو یہ تھا، اب آج نل لگوا دیے آپ نے، یا ہینڈ پمپ لگوا دیے۔ کراچی میں تو نہیں کر سکتے نا یہ کام، کراچی میں تو کراچی میں نل لگائیں گے تو نل لگا کے کریں گے کیا؟ بہت ساری جگہوں پر ایسی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، اور برتن ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو نہیں، ٹینکر تو ٹینکر مافیا جو ایک علیحدہ ہی قصہ ہے، لیکن وہاں ٹینکر مافیا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے اچھی کر دی حضور اقدس۔ ایک سیریس نوٹ کے اوپر، یہ دنیا جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ رباب یہاں آصف یہاں پہ نہ بیٹھے ہو، یہ ممکن ہے، این ممکن ہے کہ یہ ورچوئل ریالٹی ہو، لیکن میرے لیے ریالٹی ہو۔ یہ ٹائم اینڈ سپیس کی تھیسز ہے، اس کے اوپر میں بحث نہیں کر رہا، لیکن اگر میں یہ ازیوم کروں کہ یہ حقیقت ہے، تو کیا یہی حقیقت ہوگی جنت میں، یا جنت کوئی ورچوئل ریالٹی ہے، ڈیجیٹل ہے، لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں؟ کیونکہ یہ جو سکیل کا ڈفرنس ہے اتنا زیادہ، دودھ کی نہریں اور اس طرح کی چیزیں اور درختوں کے سائے، تو 70 گز
یہ میری پرسیپشن میں نہیں آ رہے, میری کسی نے عقل کہا میں تھا نہیں نا آ کہ رہے. جنت میں اگر اتنی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر بھی بالآخر انسان بور ہو جاتا ہے کسی اچھی سے اچھی جگہ پر بھی جا کر. ہاں تو وہاں پہ گیمز ہوں گی, تو کیا ہوگا پھر آخر میں, اس کے بعد پھر نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی, یا پھر انسان یہیں تک تھک جائے گا اتنی اچھی اچھی خوشیاں دیکھ کر بھی کہ تھوڑا سا غم بھی چاہیے ہوتا ہے. کسی نے کیا کہا تھا کہ خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو خوشی میں بھی انسان کو تھوڑی سی تکلیف چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ جب درد ختم ہوتا ہے پھر اس کی خوشی اور ہوتی ہے, یا وہاں جا کے فطرت بدل جائے گی. تو جی بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ پروردگار ہے جو خالق فطرت بھی ہے, خالق چاہت بھی ہے. اب ہمارے لیے مثال کے طور پر ایک خوشبودار تازہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے, لیکن گدھ کے لیے جو مردہ گوشت ہے وہ اس کے لیے اتنا کوئی پکا ہوا کھانا اچھا نہیں ہے. مردہ خور ہے وہ, اس کو جتنا سڑا ہوا کھانا ہوگا اس کو زیادہ اچھا لگے گا. تو یہ خواہش پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ, پروردگار نے پیدا کی ہے. تو جس طرح سے آپ نے مثالیں دی تھی کہ کسی کو الرجی ہے ملک سے, اور کسی کو الرجی ہے ہنی سے, اور کسی کو پسند نہیں آتا, تو وہاں جا کر یہ ساری الرجیاں ختم ہونے والی ہیں. وہاں جا کے پروردگار خود خواہشات کو پیدا کرے گا, اور خود وہ تڑپ پیدا کرے گا کہ یہ چیز ہمیں لامحالہ اچھی لگے گی. اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ مثالیں ہیں کہ جو ہماری دنیا میں کام آنے. کیا یہ مثالیں جب ہم دیتے ہیں, مثال کے طور پہ دودھ کی نہر ہے, اب یہ نہر کا میرے ذہن میں تصور ہے نا کہ وہ 40 فٹ چوڑی ہوگی اور بہتا ہوا پانی ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ابتدا دودھ کہاں سے کرے گا, کہ دودھ ضائع تو نہیں ہو رہا کہیں. صحیح بات ہے, پھر اس پہ لوگ لطیفے بنا لیتے ہیں نا. تو کیا یہ عربز کے لیے خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس یہ سہولتیں کم تھیں, یا یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہا گیا ہے جن کے پاس ڈینمارک ہے اور ان کے پاس گائے بھینس کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, پھر وہ ان کے لیے یہ تو بہت زیادہ لگژری والی چیز نہیں ہے نا؟ جی بالکل ہے. یہ تو ہے کہ بہرحال عربوں کو پہلے مخاطب کیا گیا ہے, لیکن یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے. تو ہر آنے والا انسان, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں کسی کے لیے اتنی زیادہ جالب نہ ہوں, لیکن اکثر چیزیں ایسی ہیں. بطور خاص یہ کہ مردوں کے لیے جب نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کے اندر حورین کا بار بار مکرر ذکر آتا رہا. یہ حورین کیا ہے؟ یعنی حور سے مراد وہی جنتی. حور کیا ہے؟ حور ویسے تو اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کا چہرہ اور جس کا بدن بہت زیادہ سفید ہو, اور جس کی آنکھیں بہت زیادہ سیاہ ہوں, اور جس کے بال بھی بہت زیادہ سیاہ ہوں. یہ حور ہے. یہ حور کا جو ہے وہ لفظی مطلب ہے. اب اس کے اندر کتنی گہرائی, لغوی معنی ہے. اب اس کے اندر کتنی گہرائی ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں کہ جو ابھی ہم صرف تصور کر رہے ہیں. مولا متقیان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں سننا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو جا کر دیکھنے کا مقابلہ. اچھا جی, جاتا ہوں ابھی وقفے پہ, لیکن واپس آ کے آپ علماء کے سامنے سوال یہ رکھوں گا کہ حضور جب دودھ کی میں بات کروں تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ پسندیدگی ڈال دے گا اگر نہیں بھی پسند تو, اور ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. لیکن یہ مولا علی کا کال اگر ہو سکے تو مجھے مکمل کرنے دیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنے کے مقابلے میں, لیکن آخرت میں دیکھنا زیادہ پسند آئے گا اس سننے کے مقابلے. کیا بات ہے علی کی. پھر میں واپس آ کے سوال کروں گا, میرا سوال جو ہے وہ نشتہ ہو کے واپس آتے ہیں.